बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सरदार अयाज सादिक साहब का जो गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली में दिया गया बयान था, आज उस हवाले से खासा चर्चा रहा है। DGI-SPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हम रिकॉर्ड की दुरुस्तगी चाहते हैं। सरदार अयाज सादिक साहब ने भी अपने बयान की कल वजाहत की, क्योंकि उनके बयान को भारतीय मीडिया ने जिस तरह से उसके एक हिस्से को लेकर चलाया और ये तासुर देने की कोशिश की कि शायद पाकिस्तान के अंदर कोई खौफ का आलम था पाकिस्तान की फौज के अंदर और उस वजह से ये सब मामला हुआ। आज उसका जवाब दिया DGI-SPR ने और कहा कि पाकिस्तान ने एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर जिम्मेदार फैसला किया है। जो अस्करी मैदान में पाकिस्तान की जो सलाहियत थी, वो कुव्वत थी, उसका मुजाहरा जो है वो सारी दुनिया देख चुकी है कि किस तरीके से पाकिस्तान के शाहीनों ने भारत के जो तैयारे थे मार गिराए थे और क्या कौन से हालात थे जिसके अंदर भारतीय पायलट को गिरफ्तार करके लाया गया। लेकिन उसके बाद से भी फिर एक बयानात का सिलसिला जारी है, हुकूमत की जानिब से भी जारी है और यहाँ तक के सरदार अयाज सादिक के लिए विफाकी वज़रा की जानिब से मीर सादिक जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो इन चीज़ों से क्या निकलेगा, क्या फ़ायदा होगा। दूसरा, कौमी असम्बली के अंदर आज जो नूर आलम साहब हैं वो बरस पड़े हैं अद्वियात की कीमतों में इजाफे के हवाले से और ख़ासा उन्होंने कहा कि हम खामोश नहीं रह सकते। 3 दफ़ा एक साल के अंदर अद्वियात की कीमतें बढ़ी हैं, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। और साथ साथ सेनेट के अंदर आज जो पेशावर का जो मदरसे में धमाका हुआ जिसमें मासूम बच्चे शहीद हुए, 100 से ज़ायद ज़ख्मी हुए, उसका चर्चा था। सिराजुल हक साहब ने कहा कि 3 दिन पहले मालूमात थी तो क्यों नहीं उस को जो है वो प्रोटेक्शन दी गई और क्यों नहीं वहाँ पे जो है इस किस्म के सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए गए कि वह धमाका ना होता। लेकिन साथ साथ एक बहुत बड़ा सवाल जो आज सेनेट के अंदर गूंजता रहा वो ये था कि वज़ीर आज़म साहब कहाँ हैं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहाँ हैं, वज़ीर दाखिला कहाँ हैं। किसी ने भी जाके वो जो मासूम बच्चों का जो मदरसा था वहाँ नहीं ले जाने की जहमत की, उनके जो ज़ख्म थे उन पर मरहम रखने की कोशिश नहीं की। आखिर ये क्यों है, ये रवैया क्या है, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहतरम जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब। इस्लामाबाद से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर रमेश साहब और कराची से मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली आगा रफ़ीउल्लाह साहब। तो सबसे पहले तो अयाज सादिक साहब का जो कौमी असम्बली में गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी वो और आज का जो वजाहती बयान है वो सुन लें ताकि फिर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें। अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। वो कोई हिंदुस्तान ने अटैक नहीं करना था, कुछ नहीं होना था, सिर्फ घुटने टेक के अभिनंदन को वापस भेजना था जो इन्होंने किया। जो मैंने कल स्टेटमेंट फ्लोर ऑफ द हाउस पे दी, मैं इंडियन मीडिया, इंडियन टेलीविजन और जो ट्वीट्स आ रहे हैं दे आर टोटली कॉन्ट्ररी जो मैंने बात की। ये मिस रिपोर्ट हो रहे हैं, मिस कोट किया जा रहा है और ये बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। अभिनंदन जब पाकिस्तान आए थे तो अभिनंदन को मिठाई बांटने नहीं आए थे, उन्होंने पाकिस्तान पे हमला किया था और पाकिस्तान की फतह हुई थी जब अभिनंदन का जहाज पाकिस्तान ने गिराया था। जी अताउल्लाह तारड़ साहब, अयाज सादिक साहब के दोनों स्टेटमेंट दी। इंडियन मीडिया ने उसको ट्विस्ट करके ये पेश किया कि शायद वो जो इस्तराबी कैफियत उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब के बयान की वो उसको पोर्ट्रे करके ले गए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऊपर। पहली बात तो ये कि ये इसकी ज़रूरत और ये जो वाक़यात हुए हैं ये सियाको सबाक अगर आप बयान करें, क्या ज़रूरत थी, बात करनी नहीं चाहिए थी, क्या है ये मामला, ये कोई प्लान था, इसकी थोड़ी सी वजाहत फरमा दीजिएगा। देखिए, एक तो पहली बात यह है कि कौमी सलामती के मामलात के ऊपर मैं बतौर पाकिस्तानी ये समझता हूँ कि बहुत एहतियात से काम लेने की ज़रूरत है और इस मामले पे इन पर्टिकुलर अयाज सादिक साहब का वजाहती बयान आ गया, ISPR ने अपना मौक़िफ़ ऑन रिकॉर्ड रख दिया, तो मैं समझता हूँ कि ये मामला तब ख़त्म हो गया, वी हैव टू मूव ऑन। मगर इस ऐसे बयानात की नौबत क्यों आती है, ऐसा माहौल क्यों पैदा होता है कि किसी न किसी हवाले से भारत के हवाले से बात की जाए या मामलात को जो है वो इस तरीके से उजागर किया जाए। उसकी वजह यह है कि हम 2014 के धरनों से देख रहे हैं कि जी ये मोदी के यार हैं, ये गद्दार हैं, जी ये इंडिया को खुश करने के लिए स्टेटमेंट्स देते हैं। कोई बम धमाका खुदा ना खास्ता उस जमाने में होता था
تو وہ کہتے تھے عمران خان صاحب کی ٹویٹس ہیں، پرائم منسٹر ہیں وہ اس وقت کرنٹ، اور اس وقت کے وہ تحریک انصاف کے چیئرمین اور سٹنگ ایم این اے تھے کہ جی جب نواز شریف مشکل میں ہوتا ہے بھارت دھماکے کر دیتا ہے. یعنی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے سیاست کو لا کے کس نہج پہ کھڑا کر دیا ہے کہ قومی سلامتی کے ایشوز کے اوپر اتنی سنگین نوعیت کے معاملات کے اوپر اس طرح کی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ پچھلے 2-2.5 سال سے ہم برداشت کر رہے ہیں، سن رہے ہیں. اب دیکھیے ایاز صاحب نے تو اپنی وضاحت کر دی، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس سچویشن کو اب ڈیفیوز کرنے کی ضرورت ہے اور حکومت پہ ذمہ داری زیادہ عائد ہوتی ہے. آئے دن غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنا، بھارتی ایجنٹ قرار دینا، یہ کہنا کہ اپوزیشن بھارتی ایجنڈے پر ہے، بھارت خوش ہوتا ہے جب اپوزیشن کوئی سٹیٹمنٹ دیتی ہے، اور یہ آج کا جاری نہیں ہے، یہ کئی پچھلے سالوں سے یہ جاری ہے. تو اس معاملے پر احتیاط بھی برتنی ہے اور ہر ایک کو برتنی ہے، اور پاکستان کے مفاد کو، قومی سلامتی کو جو ہے ہمیں سب سے آگے رکھنا ہے. سیاست ادھر ہی رہ جائے گی مگر پاکستان جو ہے اٹ ہیز ٹو بی کیپٹ سپریم، اور پاکستان کے انٹرسٹ کو سب سے اوپر ہولڈ کرنا پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تمام سیاسی جماعتوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. یہ روز روز کے الزامات، یہ روز روز کا کیچڑ اچھالنا، اور یہ ایک جو منفی سیاست ہے 2014 سے جس نے دوبارہ جنم لیا، مار دو، ٹھوک دو، گریبان سے گھسیٹ لو، یہ انڈین ہے، یہ ایجنٹ ہے، یہ غدار ہے، تو یہ سیاست میں ٹرینڈ زیادہ دیر چلے گا نہیں. اور جتنا اس کو ہم اچھالیں گے، جتنا اس طرح کی سیاست کریں گے، اتنا پاکستان کا مفاد ہرٹ ہوگا. ہم نے بطور رسپانسبل اپوزیشن ہر موقع پہ، عمران خان صاحب جب گرے لفٹر سے، ہم نے الیکشن کیمپین ملتوی کی، میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف ہسپتال ان کے پاس گئے، عیادت کرنے گئے، مساق معیشت کی ہم نے بات کی، نواز شریف صاحب بنی گالا ان کے گھر گئے، بٹ ہر وقت چور، ڈاکو، غدار، انڈین ایجنٹ، راک ایجنٹ، یہ فلاں ڈھمکاں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب کچھ نہیں ہوتا کہنے کو تو ایسی باتیں ہوتی ہیں. صحیح. اور حکومت کی ناکامی رہی ہے فورن پالیسی کے اینڈ پہ، اور وہ اجاگر کرنا ہمارا رائٹ ہے اور ہم کرتے رہیں گے. مگر اس معاملے کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب اس سے ہمیں آگے موو آن کرنا چاہیے، اور سبق سیکھ کے معاملات کو جو ہے وہ بہت ہی احتیاط کے ساتھ آئندہ آنے والے دنوں میں بہت احتیاط برتنی چاہیے. اور دیکھیے ہماری قیادت نے تقریروں میں ان غازیوں کو، ان شہداء کو سلام پیش کیا، بارڈر پہ جو جوان ڈیوٹی دیتے ہیں ان کو سلام پیش کیا. تو یہ کوئی ایجنڈے کے تحت کہنا کہ یہ ایجنڈے کے تحت تھا یا یہ پلان تھا، کوئی انسٹرکشن آئی تھی، ایسی بات نہیں ہے. وضاحتیں آ چکی ہیں اور آئی ایس پی آر نے بھی اپنا موقف دے دیا. مزید اس میں میرا خیال ہے مزید گنجائش نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب جب یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی بریفنگ ہو گئی اس کے بعد پھر یہ بنتا ہے کہ کہا جائے کہ ایاز صادق نہیں ہے، میر صادق ہیں، اور ایاز صادق صاحب نے اپنا اس کی کلیریفیکیشن بھی دی، وضاحت بھی دی. تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اس معاملے کو ڈیفیوز کر کے آگے جائیں، بجائے اس کے اندر بال کی کھال نکالیں تاکہ پھر آرگومنٹ، کاؤنٹر آرگومنٹ، اور پھر غدار اور یہ چیزیں، اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے ہمیں؟ طارق، ایک چیز تو یہ کہ ایک غلطی کو مٹانے کے لیے دوسری غلطی نہیں کی جاتی ہے. ایک غلطی کو مٹانے کے لیے اس غلطی سے سیکھ کے صحیح راستہ اختیار کیا جاتا ہے. میں نے تارڑ کی بات ابھی سنی کہ خان صاحب نے یہ کیا تھا اور اس وجہ سے یہ جو ہے وہ کہ میاں صاحب کی حکومت کے ٹائم پہ بالکل وہ چیزیں ہوتی تھی. میں سمجھتا ہوں ان کا پولیٹیکلی اتنا تجربہ نہیں تھا جتنا میاں صاحب کا تھا. آپ ایک پرانی پولیٹیکل پارٹی ہیں اور آپ اس کے باوجود ملک کی سلامتی ایشوز کے اوپر ایاز صادق جیسا سینئر بندہ اگر ایسی اسٹیٹمنٹ دے جہاں پہ پوری دنیا کے ملک ہمیں سراہ رہے ہیں کہ آپ نے ابھینندن کو ایک واپس کر کے ایک اچھے گیسچر کا مظاہرہ کیا، وہاں پہ یہ کہیں کہ ہمارے چیف کی جو ہے وہ ٹانگیں کانپ رہی تھی، ماتھے کے اوپر پسینہ تھا، اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ یہ جو کلیئرفیکیشن آئی ہے اور یہ جو کلیئرفیکیشن، ڈاکٹر صاحب شاہ محمود صاحب کے بارے میں کہا ہے، چیف صاحب کے بارے میں نہیں کہا ہے. دیکھیں دونوں کے چیف بھی تھا، شاہ محمود تھا، یہ تھا. دونوں جو میسج ہے وہ اوبام جس طریقے سے کیا گیا ہے اور اس کی جو کلیئرفیکیشن آئی ہے، میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کلیئرفیکیشن اس کے لیے فٹ بنتی ہے. کلیئرفیکیشن یہ آئی ہے کہ بھارتی میڈیا نے، یار بھئی آپ کی ویڈیو نیشنل اسمبلی کے فورم کے اوپر چلی ہے، اس کے اوپر آپ کی یہ آڈیو چلی ہے، ویڈیو چلی ہے، آپ اسے کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ آپ کو سیدھا سیدھا یہ الفاظ بولنا چاہیے تھا اگر آپ کی کلیئرفیکیشن تھی کہ میں نے جو کل باتیں کی وہ جذبات میں آ کے میں نے جو باتیں کی وہ فیکٹ سے ہٹ کے باتیں کی. میں سمجھتا ہوں یہ
ایز اے میچور پولیٹیشین مجھے یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی. وہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا کے میڈیا نے یہ باتیں چلائی. میں نہیں سمجھتا ہوں. انڈیا کے میڈیا تو یہاں پہ کوئی بھی بات ہوگی وہاں پہ چلائے گا. انڈیا کے دنیا کا اور میڈیا بھی چلائے گا, CNN بھی چلائے گا, BBC بھی چلائے گا. تو یہ تو ایک کلیئرفیکیشن نہیں ہے. دوسری طرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی وقت ہے. ایک تو غداری کے سرٹیفکیٹ بند ہونے چاہیے. ماضی میں جو غداری کے سرٹیفکیٹ دیے گئے یا ابھی جو غداری کے سرٹیفکیٹ دیے جا رہے ہیں بالکل بند ہونی چاہیے. یہ جو پولیٹیکل فیڈرل لیڈر ہیں یا منسٹرز کہہ رہے ہیں, پولیٹیکل شہباز لوگ ہیں, گل صاحب, علی زیدی صاحب کے جی میر صادق ہیں, یہ سب یہ سارے اس بیچارے کی کیا بات کرتے ہیں. بات میں ان چیزوں کو نہیں مانتا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی پولیٹیشین ہیں, پاکستان کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں, ہوں گے ایسے چند لوگ بکنے والے جو آ کے اس طریقے سے انٹرنیشنل ہاتھوں میں بکتے ہیں اور ملک کے اندر آ کے دہشت گردی پھیلاتے ہیں, دھماکے کرتے ہیں. مگر اس کے لیے لاکھوں ووٹ لے کے آنے والے لوگوں کو آپ اگر غدار کہیں گے, بالکل نہیں کہنا چاہیے. چاہے ماضی میں غدار کا لفظ استعمال کیا گیا, چاہے آج غدار کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, بالکل نہیں ہونا چاہیے. یہ FIR ہونا, یہ بالکل غلط ہے. آج بھی ملک ہمارا جس لیول پہ چل رہا ہے, ملک کے اندر جو انٹرنیشنلی جو انوالومنٹ ہو رہی ہے, میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کو روکنا چاہیے. اگر ان چیزوں کو ہم نے نہیں روکا, ماضی میں بھی FATF کے ہوا, IMF ہوا, GSP+ ہوا, آج سے نہیں ہے. یہ آج جو ملک جس کرائسس سے گزرا ہے ساری پولیٹیکل پارٹیز کا قصور ہے. اس لیول کے اوپر تارڑ صاحب کی بات سے آپ ایگری کرتے ہیں نا, سچویشن کو ڈیفیوز ڈیفیوز کر کے اب آگے چلنا چاہیے اس ٹاپک کے اوپر, اب مزید دیکھیں سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے آپ کو ایک لیول کے اوپر جانا چاہتا ہے, مگر آپ جس لیول کے اوپر جلسوں کے اندر جا رہے ہیں, جو باتیں کر رہے ہیں, اور جس طریقے سے ایک طرف آپ کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں, دوسری طرف سے آپ پرائم منسٹر کو مخاطب نہیں ہوتے ہیں, آپ اداروں کو مخاطب ہوتے ہیں اور ان اداروں کو آپ کرٹیسائز کرتے ہیں. آپ کو ایک لائن لینی پڑے گی کہ بھئی ہماری لائن یہ ہے. آپ ایک پروپوزل لے کے آئے, چلو اگر آپ اس طریقے سے عوام میں نہیں بات کیا, آپ پروپوزل لے کے آئیں کہ بھئی ہم اس پروپوزل کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں, پھر آپ اداروں کو کہتے ہیں, جوڈیشری کو کہتے ہیں, پنڈی کو کہتے ہیں, گورنمنٹ کو کہتے ہیں. ایک طرف آپ گورنمنٹ کو ماننے کے لیے تیار نہیں, ریسیپروکل ریسپیکٹ سے چیزیں بڑھے گی. میں آج بھی کہتا ہوں کہ ریسیپروکل ریسپیکٹ کے ساتھ پولیٹیکلی اگر سارے فورم بیٹھیں گے, بیٹھ کے بات کریں گے, مل کے بات کریں گے, سب کا فائدہ ہے. اگر نہیں بات کریں گے تو ساری ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹیز کا نقصان ہے, ایک کا نقصان نہیں ہے. آپ سمجھ لیں, یہ اس میدان کے اندر اگر میں کہوں کہ پیپلز پارٹی ساری غلط ہے, نون لیگ ساری غلط ہے, PTI صحیح ہے, یہ بھی بالکل غلط ہے. PTI کے اندر بھی چند لوگ ہیں جو آج بھی غلط ہیں, نون لیگ کے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو غلط ہیں, بہت سارے لوگ ہیں اچھے ہیں. پیپلز پارٹی کے اندر بھی بہت سارے لوگ غلط ہیں, بہت سارے لوگ صحیح بھی ہیں. ہر پولیٹیکل پارٹیز کے اندر سینئر ایماندار لوگ بھی بیٹھے ہیں, آنیسٹ لوگ, ہم تو سب کو جانتے ہیں. آپ اس طریقے سے ایسا ایک پارلیمنٹری فورم بنائیں جو پارلیمنٹری فورم جو ہے وہ آگے بڑھے, جو پارلیمنٹری ایتھکس سے ہٹ کے کسی کو بات کرنے نہیں دے, جو نیشنل اسمبلی کا جو ڈیکورم ہے, سینیٹ کا جو ڈیکورم اس کو بھی مینٹین کرے. اس طریقے سے آگے بڑھیں گے تو یہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی بڑھے گی. اگر نہیں بڑھیں گے, اداروں کو اس طریقے سے کرٹیسائز کریں گے, ملک کی سلامتی کو آپ خطرے میں ڈالیں گے, ملک کے امیج کو نقصان آپ دیں گے, تو میں سمجھتا ہوں ہسٹری سے کچھ سیکھنا چاہیے. نہیں تو ماضی کی ہسٹری بھری ہوئی ہے, اس وقت میں بھی دیر نہیں لگے گا. اگر جو ماحول ابھی 2-4 دنوں سے بنا ہوا ہے, اگر وہ اور ماحول رہا تو پھر سر کے اوپر سب کے ہاتھ ہوں گے. نہیں, یہ اگر ماحول رہا تو آپ کو خطرہ نظر آ رہا ہے ڈیموکریسی کے لپٹنے کا؟ میں تو سمجھتا ہوں جہاں پہ ملک کی سلامتی کی بات آئے, جس قسم کی اسٹیٹمنٹس آتی ہیں, جس قسم کے ایک طرف ہماری بہادر فوج اس طریقے سے جو ہے وہ ملک کی سلامتی کے لیے دن رات خدمت کرے, اور آپ اس ادھر سے آج جس طریقے سے اسپیچ کی گئی کہ ان دھماکوں کے پیچھے بھی کون لوگ ہیں, جس طریقے سے جنرلوں کو پکارا گیا آج سینیٹ کے اندر, یا کل جس طریقے سے ایاز صادق کی اسپیچ ہوئی, یا اور بھی جس طریقے کی باتیں کی جاتی ہے, اداروں کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی جو جغرافیکلی جو پوزیشن ہے ایسی کسی بھی اسٹیٹمنٹ کا مترک نہیں ہو سکتا. اور پاکستان کی فوج ہمیشہ پاکستان کی باؤنڈریز کی حفاظت کے لیے کھڑی ہے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, لیکن اس پہ پھر پہلے آغا صاحب آپ کا اپنا پوائنٹ میں لے لوں, کیونکہ یہ بھی بات آج میں کئی مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ سے ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں جی ماحول اس طریقے سے ہو جاتا ہے, اسپیشلی ان کا اشارہ مراد سعید صاحب کی طرف سے تھا کہ ایاز صادق صاحب نے بھی جو بات کی اس سے پہلے کی اگر آپ چیزیں دیکھیں تو پتہ چل جائے گا کہ کس کانٹیکس میں اور یہ بات کیوں کی گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ حافظ صاحب. دیکھیں حقیقت تو یہ ہے کہ میں یہ سارے
प्रोसेस, ये सारे बयानात मैंने नेशनल असम्बली में सुने थे खुद मैंने, और जिस दौरान अयाज सादिक साहब ने ये बात शुरू की, एक तो मैं वजाहत करता चलूं जिसकी हमारे रमेश साहब गलत तशरीह कर गए। उन्होंने मुखातिब किया था, वो पाँव कांपना और पसीने आना, वो शाह महमूद कुरैशी को किया था। रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए ये कह रहा हूँ कि ये आप मेहरबानी करके ऐसी कोई बात ना करें ना। अगर जब उनकी क़यादत जी जी आगा साहब बात करें, आप अपनी बात करें। नहीं, प्रॉब्लम है ना, रमेश साहब को हमेशा प्रॉब्लम होती है, ये गलत नहीं ये वाली नहीं, हम चले आप बात करें। प्रॉब्लम है रमेश को, अब ये फिर बोलते हैं अगर खुदा लड़ता है, लड़ेगा क्यों नहीं जब आप किसी के हकूक को डाका डालोगे। देखें हाफिज साहब, मैं एक बात बताऊं, इस तरीके से ना रियासत चलेगी, ना असम्बली चलेगी, ना इदारे चलेंगे। अब जब आप खुद कैबिनेट के मेंबर शेख रशीद कहता है कि कोयटा में भी धमाका होगा और पिशावर में भी धमाका होगा, और 3-4 दिन पहले कहता है, यानी आप उनको सिक्योरिटी देने के बजाय ऐलानात कर रहे होते हैं और फिर वैसा काम हो जाता है। तो क्या अच्छा नहीं था कि ये कैबिनेट की एक मीटिंग बुलाते कि ये थ्रेड अलर्ट आया है, किस तरीके से हम सिक्योरिटी दें अपने लोगों को, किस तरीके से हम सिक्योरिटी टाइट करें। लेकिन ये टीवी पे बैठकर मस्खरे उड़ाते हैं, रंगीले जैसे अदाकारी कर रहे होते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि इससे ज्यादा स्टेटमेंट आएंगे, इससे ज्यादा बुरे हालात आएंगे, इससे ज्यादा इदारे जो है ना वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसें करेंगी। अगर आपने वाकई में देखें, अगर वाकई में ये समझते हैं कि ये रियासत है और इस रियासत को तजर्बागाह नहीं बनाना चाहिए, तो ये तमाम लोग जो है ये मेहरबानी करके इस टाइम जो मुल्क को जिस तरीके से जा रहे हैं उस तरीके जाने ना दें। अगर ये सिलसिला और एक हफ्ता चला, फिर उसके बाद आप देख लें किसी एक तरफ ये प्रेशर लाजमी निकलेगा, चाहे वो कहीं से भी निकले। नहीं यानी आप समझ रहे हैं कि बातें और निकलेंगी, बातें खुलेंगी, आप ये कहते हैं बहुत सारी और ऐसी चीजें हैं जो मुख्तलिफ मीटिंग्स में सामने आएंगी। एक बात बताऊं, अयाज सादिक ने ये बातें क्यों की, मुझे एक बात बताएं। आप जब खड़े होके कहते हैं कि अभिनंदन जो है उसको हमने ऐसा किया, फलाने को ये किया, तुम लोग गद्दार हो, तुम लोग आजाद बलूचिस्तान की बातें कर रहे हो। आप जब इन मेच्योर लोग असेंबली में खड़े होकर इस किस्म की बातें करेंगे तो जवाब आएगा, और इससे सख्त जवाब आएगा, और उसके लिए फिर आप जो मर्जी किसी के ऊपर FIR करें, उसके ऊपर जो मर्जी करें। ये नहीं हो सकता कि आप मुझे हिट करें, आप मुझे गद्दार कहें। अगर मैं गद्दार हूं, अगर मैं इस मुल्क का गद्दार हूं, तो फिर मैं क्या बात करूंगा? फिर तो वही बात होगी जो आपको अयाज सादिक ने कही है। जब आप मुझे उठा के बाहर खड़ा कर रहे हैं, आप मुझे मेरे ईमान पे, मेरी मुहिब्बुल वतनी पे शक कर रहे हैं, और नेशनल असेंबली में खड़े होकर आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। अयाज सादिक साहब जैसे सीनियर लोग इस तरह की बातें करेंगे। ठीक, अताउल्लाह ताहिर साहब, ये एक और जो बात जो जिसको आप कहें कि नाम शायद नून लीग का ना हो, कि जी फौज के रैंक्स के अंदर तफरीक पैदा करने की चीज़, फौजी क़यादत और जवानों के अंदर डिफ्रेंशिएट पैदा करने की चीज़, और नैरेटिव जो है वो नैरेटिव जो कि इंटरनेशनल एजेंडे के तहत पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों को सूट करता है, उस चीज़ को टो कर रहे हैं। इस पे क्या जवाब देंगे आप? देखिए, पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों को सूट करता है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी वीक हो, पाकिस्तान में जमहूरियत पनपने ना पाए, पाकिस्तान में जमहूरियत इतनी कमज़ोर हो कि उसके डायरेक्ट असरात जो हैं मईशत के ऊपर हो। तो मेरा ख्याल है मियां नवाज शरीफ साहब जो बात करते हैं वो आइन को बाकायदा, उसकी आइन की हुक्मरानी, कानून की हुक्मरानी, आइन की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से करते हैं। किसी इदारे पे कोई अटैक नहीं है, और मैं समझता हूं कि ये उन्होंने फौजी जवानों को भी सलाम पेश किया, और उनकी आप पिछली तकारीर उठा के देख लें तो वो सिर्फ ये बात करते हैं कि तमाम इदारों को, वो चाहे पार्लियामेंट हो, वो बाकी इदारे हों, उनको अपनी आईनी हदूद के अंदर रहकर काम करना है। उस बारे में वो क्लैरिटी है जो बातें उन्होंने की हैं। कहते हैं फौजी जवानों को खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं, फौजी क़यादत को जो है ना वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो बेसिकली तफरीक पैदा कर रहे हैं, मकसद ये। देखिए वो आइन की हुक्मरानी की बात कर रहे हैं। आइन में जो हलफ दर्ज है या बाकी जो चीजें हैं, तो वो आइन के हवाले से बात कर रहे हैं। तो इसमें कोई, मैं समझता हूँ कि कोई तफरीक पैदा करने की कोशिश नहीं है, ना ये कोई ऐसा कुछ सोची समझी ऐसी कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मंसूबा है कि जी कोई तफरीक पैदा की जाए। तो वो तफरीक वाली ऐसी सिचुएशन है नहीं। हमारे मुखालफिन जरूर ये बात करते हैं, मगर मैं इसमें कोई सदाकत मैं नहीं मानता। लेकिन कहते हैं कि मियां साहब शायद गुस्से में हैं, काफी अरसे तक वो खामोश रहे, चीजें ठीक नहीं हुई, तो अब वो गुस्से में इसका इजहार कर रहे हैं, ऐसी बात तो नहीं है?
नहीं, देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि मियां नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं। उन्होंने बड़े सियासत में उतार चढ़ाव देखे हैं। उन्होंने 99 का कू भी देखा है, 10 साल की जिला वतनी भी देखी है, वापस आके दोबारा भी वज़ारत इज़्मा की कुर्सी पर वो विराजमान हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कोई ऐसा गुस्सा नहीं है। उन्होंने वोट को इज्जत दो का नारा और आइन की हुक्मरानी का नारा आज से कई साल पहले लगाया था। और 93 में भी आप देखें तो अगर आप तारीख इस मुल्क की देखें तो उन्होंने हमेशा आइन की हुक्मरानी की बात की है, और उस हवाले से उनका मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है और वो अपने उस मौक़िफ़ और अपने बयानी के साथ खड़े हैं। ठीक, मैं एक वक्फा ले लूं डॉक्टर साहब, तो फिर ये जो नैरेटिव वो कहते हैं जी हम तो कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती की बात कर रहे हैं, जिसे आप पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा कहते हैं, इसके ऊपर बात कर लेते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आगा रफीउल्लाह साहब, अताउल्लाह ताहिर साहब, डॉक्टर रमेश मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो अगर शॉर्ट आप ये कमेंट कर दें कि पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती की बात करना, हर इदारे को अपने हुदूद में रहने की बात करना, ये कोई इंटरनेशनल एजेंडा नैरेटिव भारत का करार देना, क्या ये दुरुस्त बात है, या हम पॉलिटिकल डिफरेंसेस में इतनी एक्सट्रीम पे चले जाते हैं कि फिर हम ये बातें करते हैं? हर चीज का हल है। देखिए, मुझे ये बताएं कि जो जिसके हवाले से ये बात करते हैं, इलेक्शन होती है, हम कहते हैं कि बाहर भी फौज होनी चाहिए, अंदर भी फौज होनी चाहिए अगर हमें ट्रांसपेरेंसी दिखानी है तो। ये हमारी पहली डिमांड होती थी इलेक्शन के अंदर। आप उनको कहते हैं कि आप इलेक्शन रिग भी करते हैं। बात ये, उसके लिए क्या हल है? जब 2017 का इलेक्टोरल रिफॉर्म आ रहा था, मैं उस टाइम पे हिस्सा था असेंबली का, उस टाइम पे भी हमने बहुत टाइम लगा इस चीज को फाइनल करने में। अगर उस इलेक्शन के अंदर आप समझते हैं कि 2002 से 2008 बेहतर हुआ, 2008 से 2013 बेहतर हुआ, 2013 से 2018 बेहतर हुआ, क्योंकि मैं तो सारी इलेक्शन देखता आ रहा हूं। अगर आप 2018 की इलेक्शन को रिग कहते हैं तो 2013 की इलेक्शन में हम रायगढ़ में खड़े थे, जब रिजल्ट आ रही थी उस टाइम पे मियां साहब ने पहले बोल दिया इतनी सीटें मिल गई है, तो उसका मतलब ये थोड़ी होता है कि आप हर तरीके से ये आप बोल दें। हाँ, वो परसेप्शन एक पोल पहले ही बता देती है, टेक्निकल पोल आ जाते हैं कि ये टेक्निकल पोल है, ये इसमें ये इलेक्शन जीत रहा है, इस वक्त इतनी सीटें इसकी होगी। आप पहले मीडिया ही उसको लेके आ जाती है कि इस वक्त ये परसेप्शन है लोगों का और ये रिजल्ट आएगी, आप उसको रिग कहते हैं। मगर फिर भी इलेक्टोरल रिफॉर्म को मजबूत करने के लिए, इदारों को मजबूत करने के लिए, डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए, हर बंदे को अपनी लिमिट में लाने के लिए एक सुप्रीम इदारा है पार्लियामेंट। अब कोई भी एक्ट बनाएं, कोई भी लेजिस्लेशन करें, बैठ के करें। मैं ये नहीं कहता कि आज अगर नैब जो इदारा है वो परफेक्ट काम कर रहा है, पार्लियामेंट में आपने वो कहते हैं ऐसा माहौल ही नहीं रखा कि बैठ के कोई बात हो सके, आप हाथ मिलाने के रवादार नहीं है, तो कैसे? कब हुआ? देखें कब हुआ, मैं आपको बताऊं, जब पीएमएल-एन की हुकूमत थी, चौधरी निसार, मैं, शहबाज शरीफ साहब इस चीजों के हामी थे कि ये चीजें आगे बढ़नी चाहिए। ठीक, उस वक्त यही लोग आते थे जो मियां साहब के आसपास, जो अभी भी नजदीक है, नहीं नहीं मियां साहब आप इन चीजों को छोड़ दें, ये छोड़ दें, ये एजेंडा और है, ये करप्ट लोगों को, सारी दुनिया करप्ट है। क्या नैब रिफॉर्म किया गया? क्या नैब रिफॉर्म हुआ? कभी हेड साहब के ऊपर हाथ लगाया गया? ठीक, ये सारे केस चौधरी निसार के टाइम पे पीपुल्स पार्टी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के बने। चौधरी निसार ने चीख चीख के कहा कि ये चीजें सर आगे आप बढ़ाएं, ये रेफरेंस बने, मगर मियां साहब ने उसको आगे बढ़ने नहीं दिया। पीटीआई को ये है कि इस वक्त इंटरफेरेंस नहीं है, इन्फ्लुएंस। मैं आज भी अलविया कहता हूं, नैब के अंदर कोई खान साहब का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, न इन्फ्लुएंस है, न इंटरवीन कर सकता है वहां पे। ठीक, जस्टिस जावेद इकबाल के पास जो भी हो रहा है ऑटोमेटिक हो रहा है। इदारों की जरूर मिसमैनेजमेंट है, गवर्नमेंट की भी जरूर मिसमैनेजमेंट होगी, मगर अपोजिशन अपने आप को इतनी समझदार समझती है, बैठे पार्लियामेंट्री एथिक्स के उसकी लिमिट में बैठे हुए एक फोरम बनाए, उस फोरम के ऊपर डायलॉग करें, उस फोरम के ऊपर लेजिस्लेशन करें, इलेक्टोरल रिफॉर्म को मजबूत करें, नैब को मजबूत करें, मगर ये नहीं कि भाई आप पुराने केसेस नहीं खोलें, ये नहीं खोलें। कौन कहता है करप्शन नहीं है? हर वक्त, चाहे माजी में, चाहे अभी तक करप्शन चल रही है, क्योंकि हमारे पास हेड साहब का सिस्टम मजबूत नहीं हुआ। डॉक्टर साहब आगे आपका अगर आप सारे बैठ के अभी लेजिस्लेशन करें तो कोई ऑर्डिनेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, अगर साहब अगर आप legislation माहौल, नहीं करेंगे रुकावट तो क्या है? लाजमी माहौल नहीं ऑर्डिनेंस है या उसकी आड़ में जो है वो जिस तरह इल्जाम है कि जी करप्शन के केसेस को निपटाना चाहते हैं, क्यों नहीं लेजिस्लेशन हो रही, क्यों नहीं पार्लियामेंट के अंदर बैठने का माहौल है?
دیکھیں، ایک تو میں ڈاکٹر صاحب رمیش صاحب نے ایک ابھی بات کی کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں مان لیتا ہوں. پھر اس کے بعد دوبارہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جب چودھری نثار علی خان صاحب تھے تو اس ٹائم یہ ان کی ٹیم کا حصہ تھے، اس ٹائم پیپلز پارٹی کے خلاف کیس بنا رہے تھے، تو انہوں نے میاں صاحب کو بولا کہ اچھا، جب اس ٹائم آج کا پرائم منسٹر جو ہے وہ نیب سے گٹھ جوڑ نہیں تھا، اس ٹائم کا پرائم منسٹر یعنی نیب کے ساتھ گٹھ جوڑ تھی اس کی، بقول ہے ڈاکٹر رمیش صاحب کے، کہ وہ چیزوں کو روک رہے تھے. مطلب نیب اتنا بے اختیار تھا کہ چیزوں کو آگے نہیں بڑھانے دے رہے تھے، بقول ڈاکٹر رمیش صاحب کے، کہ پیپلز پارٹی کے خلاف چودھری نثار علی خان نے کیس بنائے اور اس کو نواز شریف نے روک کے رکھا، بقول ڈاکٹر رمیش نے ابھی یہ بات کی. تو اگر اس قسم کے نظام واقعی میں ملک میں ہیں تو پھر تو ہو گیا انصاف اور چل گئی ریاست. باقی آپ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی میں قانون سازی کیوں نہیں ہو رہی. اسمبلی میں قانون سازی کیسے ہوگی؟ جو لوگ کتے لڑاتے تھے اور کتوں کے اوپر شرطیں لگاتے تھے وہ آج اسمبلیاں چلائیں گے تو کس طریقے سے اسمبلی چلے گی؟ پھر اس کے بعد جب آپ اسمبلیوں کے اندر بیٹھ کے نیچے ممبران چیئر کو ڈکٹیشن دے رہے ہو تو کس قسم کی قانون سازی ہو سکتی ہے؟ جب تک اسمبلی کو، نیشنل اسمبلی کو اصل روم میں نہ لایا جائے، چیئر بنے، ممبر ہو، تو لوگوں کے جس طرح تمام قومی اسمبلی کے ممبران کی قانون سازی کے اوپر زیادہ ہو، پارٹی پالیسیز کے اوپر کم نظر ہو، میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں آگے چلیں گی. لیکن یہاں پر ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا کہ ایک پرائم منسٹر پہلے 22 تھے نیب کے اوپر وہ انوالو تھے، اور ایک آج یہ کہہ رہے ہیں نہیں ہے جو دنیا بول رہی ہے. اس طرح نظام نہیں چل سکتے. یہ تارڑ صاحب اب وقت گزر گیا ہے، اب کوئی وہ جو نہیں مجھے ایک منٹ جواب دینے دیں اس کا ایک شارٹ میں. جی دیکھیں طارق صاحب، بات یہ ہے کہ ان کو پتا ہونا چاہیے کہ نیب کے پاس جو ریفرنس بیچتی ہے گورنمنٹ بیچتی ہے. گورنمنٹ تارڑ صاحب کو بھی پتا ہے کہ بھائی جس کو بھی اس وقت جو بھی کیسز بنے، سارا جو انٹیریئر کی طرف سے جو بنے اس کو ریفرنس کر کے ان کو کیسز کو بھیجنا تھا، ریفر کرنا تھا نیب کی طرف کہ آپ اس کی انکوائری کریں، انویسٹیگیشن کریں. وہ نہیں بھیجے گئے. آپ نیب کی انٹرفیرنس نہیں، اس ٹائم پہ بھی انٹرفیرنس نہیں تھی، جی اس ٹائم پہ بھی انٹرفیرنس نہیں تھی، آج بھی آج انٹرفیرنس نہیں تھی. مگر رمیش بھائی آج اسی بات پہ ٹک لگا دیں، آپ فورن فنڈنگ کیس پہ اگری کریں ہمارے ساتھ. ہم نے پاناما پہ لیٹر لکھا تھا سپریم کورٹ کو، آپ کہیں کہ فورن فنڈنگ کیس سپریم کورٹ یا نیب ٹیک اپ کرے. میں چیلنج کرتا ہوں اگلے 24 گھنٹے میں فیصلہ کریں، آئیں چلتے ہیں کورٹ، مانے اس بات کو، آئیں. دیکھیں آپ نے بالکل صحیح بات کی. ریسیپروکل جو بھی آپ کے جیسے آپ کبھی بی آر ٹی کی بات کرتے ہیں، کبھی فارن فنڈنگ کی بات کرتے ہیں، وہ آپ پارلیمنٹری فورم کے اوپر بیٹھے، آپ وہاں پہ بات کریں کہ بھئی ہم نیب کو ریفارم مضبوط کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمارے اوپر یہ کیسز ہیں، آپ بتائیں اس کیسز کے حوالے سے کیا کرتے ہیں، چلیں اوپن کریں، آپ بھیجیں سپریم کورٹ کو. آپ نے بالکل پاناما کا جب ٹائم آیا میاں صاحب نے خود بھیجا. بتاتا ہوں جی طارڑ صاحب، میں بتاتا ہوں نیب میں کون سے ریفرنس پینڈنگ ہیں. نیب میں خسرو بختیار کا ریفرنس پینڈنگ ہے، نیب میں اسد کیسر کا ریفرنس پینڈنگ ہے، نیب کے اندر آپ کی صوبائی وزراء کا ریفرنس پینڈنگ ہے، محمود خان کا ریفرنس پینڈنگ ہے. ان گنت ہیں، نہیں کھولتا کوئی، کیونکہ آپ لوگوں کا نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے. میں کہتا ہوں آپ نے 2 لیڈر آف اپوزیشن بند کیے، تاریخ میں پہلی دفعہ حمزہ شہباز بھی بند ہے، ان کے والد شہباز شریف بھی بند ہیں. آپ پوری اپوزیشن کو بند کر دیں، مگر مہنگائی، بے روزگاری کا بڑھتے ہوئے قرضے، معیشت کی ڈوبتی ہوئی حالت، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آنی، نہ اس میں آ سکتی ہے. عمران خان صاحب ذہنی طور پہ ایک انتشار کا شکار ہیں، وہ سیاسی انتقام چاہتے ہیں، وہ خود بھی انتقام کی آگ میں جلیں گے، باقیوں کو بھی جلائیں گے. مگر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ایک عام پاکستانی اس میں رگڑا جائے گا، اس کے گیس اور بجلی کے بل سستے نہیں ہوں گے، اس کو چینی 100 روپے ملے گی، اس کو آٹا 80 روپے کلو ملے گا، اس کی زندگی میں بہتری نہیں آ سکتی اس انتقام کی وجہ سے. یہ غدار، چور، ڈاکو پکڑ لو، مار دو، اس سے ملک نہیں چلا کرتے. عمران خان بھی یہی ہیں، ہم بھی یہی ہیں، ان سے کوئی بات نہیں ہو سکتی. مساق معیشت پہ بات کی ہے، نہیں بیٹھے. کشمیر پہ بات کی ہے، نہیں بیٹھے. ٹڈی دل پہ بات کی ہے، نہیں بیٹھے. کرونا کی میٹنگ سے جو شخص اٹھ کے چلا جائے اس کی ذہنیت پہ ماتم ہے، اس کی سوچ پہ افسوس ہے، اس کی فستائیت پہ افسوس ہے کہ جو کرونا پہ بیٹھ کے بات نہ کر سکے جب عام شہری مر رہے ہوں، وہ میٹنگ سے اٹھ کے چلا جائے. ایسے بندے سے نہ ہاتھ ملایا جا سکتا ہے،
نہ بات کی جا سکتی ہے. اب جو بات ہوگی وہ سڑکوں پہ ہوگی, وہ عوام کے ساتھ ہوگی. اور میں آپ کو بتاؤں, ہم بھی حلقہ چلاتے ہیں کچھ چھوٹا موٹا. میں نے عوام کی آنکھوں میں خون اترتے ہوئے دیکھا ہے, میں نے عوام کی آنکھوں میں غم و غصہ دیکھا ہے. یہ تمام ایشوز پیچھے رہ جائیں گے اور پاکستانی عوام, میں آپ کو بتاؤں, وہ ان کو نہیں بخشے گی. اور لوگوں کا جس وقت موڈ ہے, طارق بھائی میں ایک آپ کو سچی بات بتاؤں, کئی ضلع ہیں جو ڈٹرمن کرتے ہیں ہماری اسپیشلی پنجاب کی پالیٹکس. جتنے امیدوار ہیں وہ رابطے میں ہم پارٹی جوائن کرنا چاہتے ہیں, وہ جھنگ ہو, وہ مظفر گڑھ ہو, وہ ڈیرہ غازی خان ہو, آپ اٹھا کے دیکھ لیں. میں آپ کو آن ریکارڈ بتا سکتا ہوں کہ 80 ہزار ووٹ والے لوگ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مسلم لیگ نون جوائن کرائیں. ان کو نظر آ رہا ہے کہ اگلے الیکشن میں تو ہمیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شاید باہر نکلنے کی ضرورت نہ ہو, اسپیشلی پنجاب کے اندر. تو یہ تحریک انصاف کے لوگ بھی مسلم لیگ نون جوائن تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ آئندہ الیکشن میں ہماری پارٹی ٹکٹ پہ الیکشن لڑنے کے خواہش مند ہیں. ان کو نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ختم ہو چکا ہے. ایک اور بات بتاؤں, 2 بائی الیکشن پنجاب کے اندر, ایک ہمارے زارے شاہ صاحب فوت ہوئے, میرے حلقے کے ساتھ حلقہ لگتا ہے. ایک شوکت چیمہ صاحب فوت ہوئے, صوبائی ممبر, وہ بھی ہمارے حلقے کے ساتھ حلقہ لگتا ہے. پچھلے 3 ماہ سے یہ الیکشن نہیں کرا رہے ہیں وہاں پہ. ان کو پتا ہے پنجاب میں طارق بھائی لوکل باڈیز کیوں نہیں ہو رہا, اس لیے نہیں ہو رہا کہ جس دن کرایا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. وہ میں تو نہیں منہ پہ ہاتھ پھیر سکتا, میری تربیت ذرا اور طرح کی ہے کہ میں منہ پہ ہاتھ پھیروں اور ایک اوباش نوجوان کی طرح کہوں کہ جی دیکھ لیں گے, مگر آپ کو لگ سمجھ جائے گی. اور وہ اکثر آپ نانی کا ذکر کرتے ہیں تو خان صاحب آپ کو نانی بھی یاد آ جائے گی. ٹھیک رمیش بھائی, بڑی ساری باتیں ہو گئی. آخر میں لاسٹ سیگمنٹ میں کنکلوڈ کریں گے مہنگائی کے حوالے سے جو نور عالم نے آج قومی اسمبلی میں بھی بات کی, اس پہ بات کرتے ہیں پروگرام کے آخری حصے میں. غریب پہ ظلم ہو رہا ہو اور نان الیکٹڈ بندے عوام کی رائے کے بغیر کوئی چیز مہنگی کر رہے ہو اور ہم اس پہ خاموش ہو جائیں. میں ان کو خالی یہ بتانے دینا چاہتا ہوں کہ 3 مرتبہ اس حکومت میں دوائیاں مہنگی ہوئی ہیں. 60 روپے کی جو بلڈ پریشر کی دوائی ملتی تھی وہ 360 پہ ہو گئی ہے. وہ نان الیکٹڈ آ جاتے ہیں, وہ اپنا کام کر کے عمران خان کے نام پہ وہ کر کے چونا لگا کر چلا جاتا. جی ڈاکٹر صاحب, نور عالم صاحب آج پھر پھٹ پڑے قومی اسمبلی کے اندر, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, پہلے تو میں عطا تارڑ کو جواب دوں کہ میں اس چیز کا حامی ہوں, چاہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے اندر اگر کرپٹ ان کے خلاف انکوائریاں اگر رکی ہوئی ہیں تو بالکل آپ ان چیزوں کو اٹھائیں اور ان چیزوں کے لیے آپ سپریم کورٹ سے رجوع کریں. گنا دیے نا ڈاکٹر صاحب, اتنے سارے نام گنوا دیے, تو وہ آپ مل کے اٹھائیں نا عطا تارڑ صاحب کے ساتھ. میں دیکھو, آپ جس طریقے سے نون لیگ کے خلاف اگر کیس تھے, پی ٹی آئی اس کو فالو کرتی تھی, اس کو تو اس طریقے سے آپ اس کو دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ ہو سکتے ہیں. مگر میں کسی کرپٹ لوگ کا یا کسی بھی حکومت کا, اگر آج میرا کوئی ایم این اے یا کوئی وزیر بھی اگر کرپشن میں ہوگا, میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا. میں اگر مہنگائی کے لیے اگر آپ مجھے کہو گے تو میں تو سمجھتا ہوں مہنگائی کی جوابدار میری حکومت ہے. میں نے حکومت کو اکتوبر نومبر کے اندر 1 مرتبہ نہیں 6 مرتبہ میں نے کہا ہے چینی کی پالیسی کیا بنتی ہے. آج اکتوبر ہے نا, آج ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ نیکسٹ ایئر کا فصل کتنا ہے, نیکسٹ ایئر کی پروڈکشن کتنی ہے, نیکسٹ ایئر کی کھپت کتنی ہے. اس کا ڈیسیشن اکتوبر میں ہونا چاہیے, نومبر میں نہیں, اکتوبر میں ہونا چاہیے. اس کی پلاننگ ہم نومبر سے شروع کر دیتے ہیں, مگر اگر پلاننگ ہی اپریل مئی سے شروع ہوں گی تو یہ ڈیزاسٹر ہوں گے. تو یہ نااہلی ہے حکومت کی, آپ یہ سمجھتے ہیں حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی یہ نااہلی ہے مہنگائی؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل مس مینجمنٹ ہے. میں جو شاہزیب خانزادہ کا جو پروگرام ہوا تھا, میں اس کو تقریباً انڈوس کرتا ہوں کہ وہ مس مینجمنٹ ہے. اور یہ میں نے اکتوبر اور نومبر کے اندر یہ میں نے کم سے کم 6 مرتبہ نوٹس میں لایا کہ جنوری میں آپ کا گنا چینی کا ریٹ یہ ہو جائے گا اور آپ کے آٹے کا ریٹ یہ ہو جائے گا, آپ ابھی سے ان چیزوں کے اوپر جائیں, یہ چیزیں جائیں. ہر چیز میں نے بتائی تھی کیونکہ ہم تو بزنس مین بھی ہیں, ہمیں ہر چیز کا پتا بھی چلتا ہے کہ یہ غلط ڈائریکشن ہے. تو رمیش صاحب کوئی میں غلط چیزوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اپنے ضمیر کے ساتھ جیتا ہوں. جہاں پہ جو کرپشن ہوتی ہے, جہاں پہ مس مینجمنٹ ہوتی ہے, اس کو میں مانتا ہوں کہ یہ چیز غلط ہوئی. ٹھیک, میں کبھی بھی جب ایکسل لوڈ لگایا گیا, میں نے اس وقت بھی اس چیز کی مخالفت کی تھی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو یہ میں نے پی ایم ڈی سی مس مینجمنٹ کتنی بڑی تباہی ہے پی ٹی آئی کے لیے ڈاکٹر صاحب؟ پی ایم سی سے زیادہ غلط ہے. یہ مس مینجمنٹ کتنی بڑی تباہی ہے پی ٹی آئی کے لیے اور پاکستان کے لیے؟
ہے یہ ہے ہمیں ان چیزوں کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. ہمیں ان چیزوں کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. ہمیں اپوزیشن کو اپنا کام کرنے دیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن اگر گورنمنٹ کو ان چیزوں میں انگیج کرے گی پھر گورنمنٹ ان چیزوں کے اوپر جواب دے گی. بات یہ ہے کہ سفر عوام کرے گی. آج بھی اس ملک کو کرائسس سے نکالنے ہیں, عوام کو کرائسس سے نکالنے ہیں تو کم سے کم مل کے آگے بڑھنا پڑے گا. اگر مل کے آگے نہیں بڑھے, اس ملک کے اندر اگر اداروں کو مضبوط کرنا ہے تو بھی مل کے کرنا پڑے گا. اس ملک کے اندر احتساب کا نظام بنانا ہے تو بھی مل کے کرنا پڑے گا. سب آگے پوائنٹ وقت کم ہے, میں چاہوں گا کہ اکیلے صورت کے اوپر یہ چیزیں, جی طاہر صاحب, وہ ایک عمران خان ہوتا تھا, اکیلے صورت میں یہ چیزیں پاسبل نہیں ہے. وہ ڈھونڈتے رمیش بھائی کی نظر ہے, مجھے بتائیے گا. کہتے ہیں وہ پرانا والا عمران خان دے دیں. وہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا, خودکشی کر لوں گا, قرضے نہیں بڑھاؤں گا, مہنگائی نہیں کروں گا. حکمران چور ہوتا ہے جب بے روزگاری ہوتی ہے, حکمران چور ہوتا ہے جب قرضے بڑھتے ہیں, حکمران چور ہوتا ہے جب مہنگائی ہوتی ہے, مافیاز ہوتے ہیں, ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں, عوام کا قتل عام کرتے ہیں. تو یہ اس والے عمران خان کو رمیش صاحب آپ خود بھی ڈھونڈ رہے ہیں. ہر پولیٹیکل لیڈر دیتا ہے طارق, پولیٹیکلی اسٹیٹمنٹ ہر پولیٹیکل لیڈر دیتا ہے. ہمیں پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ سے ہٹ کے اب ملک کی سلامتی کی بات ہے, ملک کی اسٹیبلٹی کی بات ہے. آپ کے سارے پڑوس میں 70 روپے کا ڈالر ہے. وہ کہہ رہے ہیں نیت اچھی بھی ہو تو کیپیسٹی نہیں ہے, 170 روپے کا, کیپیبلٹی کا ایشو ہے. ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ میں آج اچھی نیت کر لوں اور میں کام مجھے آتا کوئی نہ ہو, میں اچھی نیت کر کے کہوں کہ یہ پانی کی بوتل ادھر پڑی ہے, یہ ہل جائے گی, تو یہ جب تک ہاتھ سے اٹھا کے ہلاؤں گا نہیں, یہ اچھی نیت سے تو ہلنے والی ہے نہیں. میں آپ کو بتاؤں, 7 سال کے پی کے میں ہو گئے ہیں, طارق بھائی ٹیم ہی نہیں ہے آپ کے پاس, ٹیم ہی نہیں ہے آپ کے پاس, کون کرے گا؟ طارق صاحب ٹیم ورک ہوتا ہے, ٹیم ورک ہوتا ہے. آپ یہ نہیں بھولیں کہ اگر آپ کے پاس بھی میاں صاحب کا ٹائم تھا, کوئی میاں صاحب کا اتنا نہیں تھا, میں بھی اتنا نزدیک رہا ہوں. ہاں, شہباز شریف ایک ایکٹیو بندہ تھا, خرم دستگیر تھا, احسن اقبال تھا, ایسے یہاں پہ بھی شاون قریشی ہے, بہت اچھے لوگ بیٹھے ہیں, ایسے نہیں ہے. مل کے کام ہوگا اور اس ملک کو میں سمجھتا ہوں مل کے کرائسس سے نکالنا ہوگا. آغا صاحب کنکلوژن, آپ کا کنکلوژن نور عالم کی تقریر اور چیزوں پہ پروگرام کو بائنڈ اپ کرنا ہے. ریسپیکٹ نہیں کریں گے ہم بہت پیچھے چلے جائیں. جی آغا صاحب. آغا صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. میں کہہ رہا ہوں جس ٹائم جو پرائم منسٹر ہے ان سے عوام تو تنگ ہے, عوام کی تکلیفوں کا اندازہ تو ہمیں ہے. میں سوچ رہا ہوں آرمی چیف کے بارے میں اور فوج کے بارے میں, وہ کتنی اس سے تنگ ہوگی کہ آئے دن اتنے نالائق اور نااہل لوگ ہیں جن کی وجہ سے روزانہ وہ کچھ نہ کچھ بھگت رہے ہوتے ہیں. عوام تو بھگت رہی ہے, ادارے بھی بھگت رہے ہیں. جب اس قسم کے نااہل لوگ اور نااہل ٹیم نااہل آدمی کے ساتھ ہوگی تو یہ ملک اور یہ ادارے سفر کریں گے. میں پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ تمام لوگوں کو مل کر اس نااہل آدمی کو گھر بھیجنا چاہیے اور ایسے لوگوں کو لے کے آئے جو اس ملک کو اس دلدل سے نکالے, کیونکہ اس دلدل میں عمران خان لے گیا اور پی ٹی آئی لے گیا, یہ 22 کروڑ عوام سفر کرے گی. ٹھیک آغا صاحب, بہت شکریہ. آغا رفیع اللہ صاحب, عطا اللہ طارڑ صاحب, ڈاکٹر رمیش, تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. آئندہ ہفتے اسی پروگرام میں انشاءاللہ اسی وقت دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.